الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں اپنی خلافت کے لیے تمام تر مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا. اللہ کی مخلوقات بے شمار ہیں، ان تمام تر مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو اپنی نیابت اور روئے زمین پر اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا. گویا کہ انسان کی ذمہ داریاں دیگر مخلوقات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان جہاں روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا ذمہ دار ہے، وہاں انسان روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کی مختلف صفات کو ظاہر کرنے کا بھی سبب ہے. اللہ جل جلالہ کی مختلف صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے. انسان چونکہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی صفات کو زمین پر ظاہر کرنے کا سبب ہے، تو وہ جہاں اللہ کی دیگر صفات کو روئے زمین پر ظاہر کرتا ہے، وہاں انسان روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کی صفت عدل کو بھی ظاہر کرنے کا ذمہ دار ہے کہ وہ روئے زمین پر عدل سے کام لے گا. میں نے عرض کیا کہ صفت عدل کو بھی، اللہ کی صفت عدل کو بھی روئے زمین پر ظاہر کرنے کا سبب یہ انسان ہے. اب عدل کے مختلف تقاضے ہیں. عدل کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا جائے، اور انسان اس بات کے لیے کوشش بھی کرے کہ وہ نہ خود کسی کا حق مارے نہ دوسرے کو اس کا کسی اور کا حق مارنے دے. اسی طرح عدل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کرے. اس کی ایک ذمہ داری عبادت ہے، ایک ذمہ داری اس کی اطاعت ہے، بندگی ہے، تو ان تمام تر ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرے. بندوں کے ساتھ معاملات جو اللہ نے انسان کے ذمے عائد کیے ہیں انہیں پورے طریقے سے ادا کرے. گویا جس وقت جس انسان کی جہاں جو ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو پوری توانائیاں صرف کر کے ادا کرنا، یہ بھی عدل کا ایک تقاضا ہے. اسی طریقے سے عدل کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان روئے زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ہر انسان یہ کوشش کرے کہ روئے زمین پر ظلم کا خاتمہ کیا جا سکے. انفرادی طور پر بھی ہر انسان اس بات کا مکلف ہے، اور اجتماعی طور پر پورا انسانی معاشرہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ روئے زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرے. آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالموں کی طرف کہیں تمہارا میلان نہ ہو جائے، ظالموں کی طرف میلان مت رکھو، ان کی طرف رجحان مت رکھو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ورنہ کیا ہوگا؟ تمہیں آگ چھو لے گی، تمہیں آگ کی سزا دی جائے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہیں. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. گویا کہ اگر انسان روئے زمین پر ظلم کے خاتمے میں اپنا کردار ادا نہ کرے، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اور ظالموں کی طرف اس کا میلان ہو جائے، ظالم کی طرف اس کا رجحان ہو جائے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے. تو روئے زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ اللہ جل جلالہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہر دور میں
جو انسان اس روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کی خلافت کا حق ادا کرتے رہے ہیں، ان کی یہ کوشش رہی ہے ہر زمانے میں کہ روئے زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں کریں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ذوالقرنین نامی ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر تعریفی انداز میں کیا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا تفصیلی ذکر ہے۔ وہاں ایک جگہ ذوالقرنین کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا، ایک ایسی قوم سے ہوا جس کا واسطہ کسی ایسی مخلوق سے پڑ رہا تھا جو ظالم ہے۔ ذوالقرنین سفر میں ہے اور اس کا واسطہ یا اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی۔ جس قوم سے اس کی ملاقات ہوئی وہ قوم مظلوم تھی۔ اس کا ایک ظالم مخلوق یاجوج ماجوج نامی ایک ظالم مخلوق سے ان کا واسطہ پڑا ہوا تھا اور وہ ان سے تنگ تھے۔ تو اس مظلوم قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی آڑ کھڑی کر دیجئے کہ یہ ہمارے ارد گرد یاجوج ماجوج نامی ایک ظالم مخلوق آباد ہے اور یہ ہم پہ حملہ آور ہو کر ہمیں تاراج کرتی رہتی ہے، یہاں فساد مچانے کا سبب ہے، تو ایسی کوئی آڑ بنا دیجئے۔ آپ بادشاہ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے، تو ہمارے لیے کوئی آڑ، کوئی دیوار، کوئی بند بنا دیجئے تاکہ یہ ظالم مخلوق ہم پہ حملہ آور نہ ہو، اور ہم آپ کو اس کا معاوضہ بھی دے دیتے ہیں۔ آپ اگر کہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس، خراج، کوئی معاوضہ جمع کر دیتے ہیں، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس ظلم سے بچاؤ کا آپ سبب بن جائیے اور یہ آڑ بنا دیجئے۔ تو ذوالقرنین چونکہ ایک نیک بادشاہ تھا، اور نیک ہونے کا اہم تقاضا یہ ہے کہ نیک شخص ظلم کے خاتمے کے لیے ضرور اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو اس نے ان کو کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو تم نے مجھے عوض کی پیشکش کی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو کچھ تم مجھے دو گے اس سے، کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مالا مال کیا ہے، مجھے تمہارے عوض کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے قوت کے ساتھ مدد پہنچاؤ، افرادی قوت کے ساتھ، کہ مزدور مجھے فراہم کرو تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ چنانچہ اس نے وہاں آڑ کھڑی کر دی تاکہ وہ قوم اس ظالم مخلوق سے حفاظت ان کی ممکن بنائی جا سکے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس واقعے کو ذکر کیا، ذوالقرنین کا ذکر تعریفانہ انداز میں کیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے، اللہ اس کو اقتدار دیتا ہے، تو اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکتا ہے۔ یہ تو ایک بادشاہ کا کام ہے، لیکن ہر شخص انفرادی طور پر بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ گھر میں، محلے میں، گلی میں، جہاں آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، اور آپ کسی طریقے سے مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روک سکتے ہیں، تو آپ پابند ہیں اس بات کے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ قرآن کریم ایک جگہ اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ گویا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ظلم مت پھیلانا، کائنات میں ظلم کا سبب مت بننا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاء، اب یہود سے خطاب ہے کہ پھر تم یہی قوم ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے قتل و غارت گری میں بھی حصہ لیا، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، وتخرجون انفسکم من دیارکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے رہے، اور تمہارا یہ طرز عمل رہا کہ اپنی ہی قوم کے خلاف غیروں کی تم مدد کرتے تھے۔ یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ یثرب کے نام سے معروف تھا، تو یثرب میں اس زمانے میں یہود کے مختلف قبائل آباد تھے اور یثرب کے مقامی قبائل بھی تھے۔ تو یہود کے مختلف قبائل نے یثرب کے مقامی قبائل کے ساتھ اتحاد بنایا ہوا تھا، اور بعض اوقات اگر یثرب کا کوئی قبیلہ
یہود کے کسی قبیلے کے ساتھ برسر پیکار ہوتا، اس کی جنگ ہوتی، تو اس کا حلیف یہودی قبیلہ بھی ان کی مدد کرتا اپنے ہی یہودی بھائیوں کے خلاف، اور ان کو قید کروانے کا سبب بنتے۔ بعد میں جب یہودی قیدی بن جاتے تو اپنے ہی وہ یہودی بھائی جنہوں نے ان کو قیدی بنانے میں غیروں کی مدد کی تھی، وہ ان کا فدیہ جرمانہ ادا کر کے ان کو رہا کروانے کی کوشش کرتے۔ تو قرآن کریم نے ان کو خطاب کیا کہ تم ان کا فدیہ تو ادا کرتے ہو، لیکن ان کو قیدی بنانے کا سبب کیوں بنے؟ ان کو گھروں سے نکالنے کا تم سبب ہی کیوں بنے؟ جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، تو تم ایک غیر قوم کی مدد کر کے اپنے بھائیوں کو گھروں سے نکالنے کا سبب کیوں بنے ہو؟ گویا تم نے ظالم کا ساتھ کیوں دیا؟ اپنے بھائیوں کو گھروں سے کیوں نکلوایا؟ یہ اہل کتاب کے دیگر جرائم میں سے ایک جرم تھا کہ ظالم کی طرف ان کا میلان ہوتا تھا، البتہ بعد میں اپنے بھائیوں کا وہ فدیہ بھی ادا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے انہیں آر دلائی کہ فدیہ تو تم ادا کرتے ہو، یقیناً اچھی بات ہے، لیکن ان کے قیدی بننے کا سبب کیوں بنے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ باتوں پر ایمان لاؤ گے اور کچھ کا انکار کرو گے؟ کہ فدیہ تم ادا کر رہے ہو، اچھی بات پہ عمل کر رہے ہو، لیکن وہ دوسری بلکہ پہلی اچھی بات پہ کیوں عمل نہیں کیا کہ ان کے خلاف غیروں کی مدد کیوں کی تم نے؟ تو اس طریقے سے قرآن کریم مختلف انداز میں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات سناتا ہے، قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت جو اقوام وہاں آباد تھی ان کے واقعات ہمیں سنا کر ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے حصے کا کام کرے کہ جتنا اس سے ہو سکے وہ کائنات سے ظلم کو مٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک معاہدے میں شرکت کی تھی جسے تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلف الفضول یہ اہل مکہ کا ایک قدیمی معاہدہ تھا جو بنو جرہم جو مکہ کے آباد کار تھے، جنہوں نے ابتداء میں مکہ کو آباد کیا تھا، تو بنو جرہم سے یہ معاہدہ چلا آ رہا تھا۔ بنو جرہم کے 3 بزرگ جن کے ناموں میں فضل کا لفظ تھا، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث، یہ 3 بنو جرہم کے معروف بزرگ تھے۔ انہوں نے جمع ہو کر آپس میں ایک معاہدہ کیا اور ایک فورم بنایا کہ ہم اس فورم سے مظلوموں کی مدد کریں گے، چونکہ اس زمانے میں اس طریقے سے سیکیورٹی فورسز تو تھی نہیں کہ پولیس ہے، رینجرز ہے، مختلف تمدنی ادارے ہیں جو مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ایسے کوئی سہولیات لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ تو بنو جرہم کے ان 3 بزرگوں نے مل کے ایک فورم تشکیل دیا جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں کوئی شخص مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے، تو وہ آئے اس فورم میں اپنی شکایت کا اندراج کروائے، اپنی شکایت کرے، اور پھر اس فورم سے وابستہ لوگ اس کی مدد کریں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ یہ اہل مکہ کا قدیمی معاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ باہر سے ایک زبیدی شخص جو زبیدی کسی قبیلے سے منسلک تھا، تو اس قبیلے سے وابستہ ایک آدمی آیا، زبیدی اسے کہا جاتا ہے۔ تو ایک زبیدی شخص آیا اور اس نے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ کیا۔ عاص بن وائل چونکہ طاقتور تھا تو طاقت کے نشے میں آ کر اس نے اس پردیسی تاجر کو اس کا حق دینے سے انکار کیا۔ تو وہ زبیدی بیچارہ پردیسی تھا، وہ مکہ کے رئیس اور مکہ کے ایک اہم شخصیت عاص بن وائل کا مقابلہ کیسے کرتا؟ چنانچہ وہ جگہ جگہ جا کر اپنی فریاد کر رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے۔ آخر تنگ آ کر اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر منظوم انداز میں اپنی فریاد پیش کی، اپنی فریاد اشعار میں، نظم میں پیش کی۔ تو اس کی یہ فریاد سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کچھ قبائل کے اہم لوگوں کو جمع کیا اور اسی حلف الفضول کے فورم کو دوبارہ زندہ کیا۔
دوبارہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم مظلوموں کی مدد کیا کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے میں مکہ کے اہم قبائل بنو ہاشم، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم نے شرکت کی، اور ان اہم قبائل کے بزرگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ اگر کوئی مظلوم ہمارے پاس آئے اپنی داد رسی کے لیے تو ہم اس کے ساتھ مدد کریں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ اور اس معاہدے کو حسب سابق حلف الفضول کا نام دیا گیا کہ وہی جو بنو جرہم سے ان کے آباء و اجداد سے یہ معاہدہ چلا آ رہا تھا، اس کا نام حلف الفضول تھا، تو اب بھی اس کا نام حلف الفضول ہی رکھا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنو جرہم کے تشکیل دیے گئے حلف الفضول کا احیاء قریش کے ان قبائل نے کیا، اور انہوں نے پھر اس زبیدی شخص کو اپنا حق دلوایا۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ ملاقات ہوئی ان سرکردہ حضرات کی، اور وہاں جمع ہو کر انہوں نے حلف الفضول کا احیاء کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں موجود تھے، اور حلف الفضول کے دیگر اراکین میں سے ایک اہم رکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت کے بعد بھی، نبی بننے کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلف الفضول کا رکن ہونے پر ناز تھا۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو لوگ جمع ہوئے تھے میں بھی ان میں موجود تھا، اور آج بھی اگر کوئی حلف الفضول کے نام سے مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں ضرور اس کی مدد طلب کروں گا، اور حلف الفضول میں شامل ہونے کے عوض اگر مجھے سرخ اونٹ بھی پیش کیے جائیں تو میں رد کر دوں گا۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی دولت تھی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں اپنی شمولیت کو اپنے لیے ایک بڑی نعمت قرار دی۔ اس سے امت کو ایک درس ملتا ہے کہ ظلم سے خاتمے کے لیے جو آپ سے بن سکے کیجئے۔ معاشرے میں ایسے فورم تشکیل دیں، ایسی سوسائٹیاں بنائیں جن کا کام ہی یہ ہو کہ محلے میں اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے، اگر کسی کا حق کوئی دوسرا مارتا ہے تو یہ سوسائٹی اور یہ فورم اجتماعی طور پر اس مظلوم کا ساتھ دے۔ آج بھی اگرچہ یہاں پہ ادارے موجود ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے فورمز کی ضرورت برقرار ہے۔ بہت سارے ایسے معمولی نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں کہ عدالتوں میں ان کو نہیں لے جایا جا سکتا، تھانوں کا رخ نہیں کیا جا سکتا، تو اگر محلوں کی سطح پر ایسے فورمز موجود ہوں جو مظلوم کی مدد کر سکیں تو یہ فورم ظلم کے خاتمے کے لیے آج بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلف الفضول میں شرکت فرمائی۔ بعد میں مدینہ منورہ میں ایک موقع پہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی معاملہ ولید کے ساتھ ہوا۔ ولید اس زمانے میں مدینہ منورہ کا گورنر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، اور ولید ان کی طرف سے مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ تو اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق دینے سے انکار کیا، کیونکہ وہ گورنر تھا، اس کے پاس طاقت تھی، تو اس نے اپنی ظاہری طاقت کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق دینے سے انکار کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم مجھے میرا حق نہیں دو گے تو میں اپنی تلوار اٹھاؤں گا اور مسجد نبوی میں جا کے بیٹھوں گا، اور پھر میں حلف الفضول کے نام پر لوگوں کو دعوت دوں گا کہ حلف الفضول کے لوگ آئیں اور میرے ساتھ میرا حق لینے میں تعاون کریں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات جب حضرت عبداللہ بن زبیر تک پہنچی، جو قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، اسدی تھے، اور ان کا قبیلہ، ان کے آباء و اجداد حلف الفضول کی تشکیل کے وقت موجود تھے، تو انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حق لینے کے لیے لڑنے کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ اگر ولید حضرت حسین کو ان کا حق نہیں دے گا تو میں حلف الفضول کے نام پر اپنی تلوار لے کر حضرت حسین کے ساتھ جاؤں گا، اور یا تو ان کا حق میں واپس لوں گا اور یا پھر اسی راستے میں ان کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا۔
اور یہی بات جب عبد الرحمن بن عثمان نے سنی جو قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے بھی شرکت کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے قبیلہ بنو زہرہ کے ایک بزرگ نے مسور زہری نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی حلف الفضول کے نام پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق واپس لینے کے لیے جد و جہد کروں گا۔ تو اس طریقے سے حلف الفضول کی تشکیل کے وقت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو قبائل موجود تھے، بنو ہاشم، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم، آج بھی ان کے فرزندوں نے جمع ہو کر اسی فورم کے نام سے سیدنا حسین کے حق کو لینے کا ارادہ کیا۔ اب جب یہ بات گورنر تک پہنچی، ولید تک، کہ یہ تو پورا فورم میرے خلاف اکٹھا ہو گیا ہے، تو اس کو مجبور ہو کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق واپس دینا پڑا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں ایسی سوسائٹیوں کی ضرورت برقرار ہوتی ہے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے فورمز کی اہمیت سے، ایسی سوسائٹیوں کی اہمیت سے جو محلے کی سطح پر، کسی کالونی کی سطح پر لوگوں کو ان کے حقوق واپس دلانے میں اور ظالم کا ہاتھ روکنے میں اپنی جد و جہد صرف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی یہی طرز عمل تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ظالم کے مظلوم کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہتے تھے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے، تبلیغ فرما رہے تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور اہل مکہ اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ابو جہل اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اسی زمانے میں قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ میں آیا، ابو جہل نے اس کا کچھ دینا تھا، ابو جہل اور اس کے درمیان کوئی لین دین تھا، تو ابو جہل نے اس عراشی شخص کا حق اس کو دینے سے انکار کیا۔ اب وہ شخص، وہ مظلوم عراشی مکہ میں مارا پھر رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے، لیکن کون مدد کرے؟ مقابلے میں ابو جہل جیسا ظالم سردار تھا جو با اثر تھا، اور کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ تو کسی نے عذرائے مذاق اس کو، عراشی کو، یہ مشورہ دیا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ پیش کرو، اور وہ مکہ کی واحد شخصیت ہیں جو تمہارا حق تمہیں دلا سکیں گے۔ یہ اس نے طنزاً کہا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو ابو جہل کی اسلام دشمنی معلوم تھی، تو وہ ابو جہل کا کوئی تماشا دیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے طنزیہ طور پر انہوں نے عراشی شخص کو کہا کہ تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو۔ عراشی شخص نے اس کو سنجیدہ مشورہ سمجھا، وہ چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا کہ اس طریقے سے ابو جہل مجھے میرا حق نہیں دے رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ کے ان سرداروں نے جنہوں نے اس کو تنزیہ مشورہ دیا تھا، انہوں نے اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے لگایا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں آ کر بتاؤ۔ وہ عراشی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو جہل کے دروازے پر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر ابو جہل کے دروازے پہ گئے، عراشی شخص کو لے کر۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گیا۔ عراشی شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اس کا حق اس کو واپس کرو۔ ابو جہل بغیر کوئی چون چرا کیے فوراً اپنے گھر گیا اور عراشی شخص کا حق لے کر آیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اہل مکہ کا جو بھیجا شخص تھا، اس نے یہ معاملہ دیکھا اور جا کر مکہ کے سرداروں کو بتایا، تو وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ابو جہل بھی تھوڑی دیر کے بعد سرداروں کی مجلس میں آیا، تو لوگوں نے اسے آر دلائی کہ کیا تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ تم نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں باہر نکلا تو میں نے ان کی پشت پر ایک بڑا خوفناک اونٹ دیکھا
جس کے بڑے خوفناک جبڑے اور دانت تھے، اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانوں گا تو یہ خونخوار اونٹ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، تو میں نے اس کا حق فوری طور پر اس کو دینا ہی مناسب سمجھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوم کی مدد فرماتے تھے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کوشش فرماتے تھے۔ اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دی ان میں یہ بھی تھی کہ تُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو لوگوں کی مجبوریوں میں، لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف تھا جو آپ کو حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں نمایاں نظر آئے گا۔ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، قبیلہ بنو بکر نے اس پر چڑھائی کی، اہل مکہ نے ان کی مدد کی، ان کے ظلم میں ان کے ساتھ شرکت کی، اور قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے، غالباً عامر بن سالم نام تھا، اس نے مدینہ منورہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد کی۔ تو امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا نصرتا یا عمر بن سالم، کہ اے عامر ابن سالم تیری مدد ہو گئی، تیری نصرت کر دی گئی، یعنی ہم نے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ یا تو قبیلہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرو، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ موجود ہے وہ ختم کالعدم تصور ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے خود اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا، تو ان پر شب خون مارنا مسلمانوں کے خلاف کارروائی کے مترادف تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو پوری حیات طیبہ میں، پوری سیرت میں آپ کو یہ نمایاں وصف نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوم کی مدد کے لیے کوشش فرماتے تھے اور ظالم کا ہاتھ روکا کرتے تھے۔ اور بحیثیت حکمران جو آپ کی یہ سیرت تھی، تو بعد میں مسلمان خلفاء میں بھی کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف موجود رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے کا معروف واقعہ ہے کہ ایک مسلمان تاجر کو رومی بادشاہ کے کسی وزیر نے تھپڑ مارا تھا یا اس کے ساتھ کچھ ظلم کا معاملہ کیا تھا۔ اس نے آ کر امیر معاویہ کے دربار میں شکایت کی، تو حضرت امیر معاویہ نے رومی بادشاہ کے اس وزیر کو اس کے ملک سے اغوا کرانے کے لیے ایک فوجی مشن ترتیب دیا اور اسے اغوا کروا کے اپنے دربار میں پیش کیا، اور پھر اس مسلمان کو بلایا اور کہا کہ اس سے اپنا حق لو، اور اتنا ہی لو جتنا اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اس سے زائد بدلہ لوگے تو تم ظلم کرنے والے شمار ہو۔ اور پھر اس رومی وزیر کو کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہو کہ مسلمان کوئی بے دست و پا نہیں ہیں، آج بھی ان کی خلافت موجود ہے جو ان کی مدد کرے گی۔ قبیلہ بنو عباس کی خلافت کے زمانے میں معتصم باللہ معروف خلیفہ تھا، تو عموریہ جو رومی سلطنت کا اہم شہر تھا، وہاں پر ایک مسلمان عورت کو ایک ظالم عیسائی نے تھپڑ مارا، تو اس عورت کے منہ سے نکلا واہ معتصمہ، کہ اے معتصم تم کہاں ہو، یعنی تم ہمارے خلیفہ ہو اور تمہاری خلافت کے زمانے میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو معتصم نے اس مسلمان بہن کی پکار کی جواب میں عموریہ پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کیا، اور اس عورت کو تلاش کر کے اس ظالم کو بلوایا جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور اس کا بدلہ اس کو دلوایا۔ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے وہ اخلاق ہیں جن کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا۔ تمام انبیاء کا یہی اسوہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نصیحت
اپنے مختلف فرامین میں مسلمانوں کو فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ظالم کی مدد کی اور اس ظالم کے ظلم کو حق میں بدلنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا، فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، تو ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اٹھ جائے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول ایسے شخص سے بری ہیں، اس کا خدا اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ظالم کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرتا ہے۔ تو ظلم میں تعاون کرنا یہ ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے اللہ کی حمایت اور رحمت اٹھ جانے کا اعلان کیا ہے جو شخص ظالم کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعاون کرتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں جنہیں بالخصوص اس دور میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے میں کوشش کی جائے کہ عدل سے کام لیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اس کی جس طریقے سے مدد آپ سے بن سکے آپ کریں۔ مالی مدد کر سکتے ہیں مالی مدد کریں، اس کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں تو اس کے حق میں آواز اٹھائیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مظلوم بھائی کا درد اپنے دل میں محسوس کر کے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دلائے گی اور تمہارا رزق تمہارے پاس کھینچ کر لائے گی؟ اور وہ چیز کیا ہے کہ تم دن اور رات اللہ جل جلالہ کے حضور دعا کرو۔ تو دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو وہ مجبوری اور حالت اضطرار میں بروئے کار لا کر ظالم کے خلاف اپنے لیے مدد تلاش کرتا ہے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسان ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اب آج دنیا جہان میں مسلمان مظلوم ہیں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، اور بھی مختلف ممالک میں مسلمان دشمنوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ میں اور آپ اگر یہاں بیٹھ کر ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے اپنے طور پر ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ کم از کم اپنے دل میں ان مظلوم بھائیوں کا درد تو محسوس کریں۔ یہ اخوت کا ادنی ترین تقاضا ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ واقعات اخبار میں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ ہمارا دل کانپتا ہے، نہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے۔ اگر ہماری فطرت سلامت ہوتی تو ان مظلوموں کا درد ہم اپنے دل میں ضرور محسوس کرتے۔ تو کشمیر کے اپنے مظلوم بھائی، فلسطین کے اپنے مظلوم بھائی، اور دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں، تو ان کی مظلومیت پر اپنے دل میں تڑپ محسوس کرنی چاہیے، اور دل سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اور اللہ کے سامنے فریاد کرنی چاہیے کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے حضور ان کے لیے التجا ضرور کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے ان مسلمان مظلوم بھائیوں کی نصرت فرما اور ظالموں کے ہاتھ توڑ ڈالیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔